علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اے ایمان والو، کافروں کی طرح سے مت ہو جاؤ، ان کافروں کی طرح سے مت ہو جاؤ کہ جب ان کے بھائی لوگ سفر میں جاتے یا جہاد کرنے کے لیے جاتے تو وہ اپنے بھائیوں سے کہتے کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر وہ لوگ سفر میں نہ جاتے یا جہاد میں نہ جاتے تو وہ لوگ مرتے بھی نہیں اور قتل بھی نہیں کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس قسم کی باتوں کو ان کے دل کی حسرت بنا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا اپنے فطری موت مر جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اس چیز سے بہتر ہے جس کو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو تم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر کے جمع ہونا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 156، 157، 158 یعنی 156، 157، 158، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے، اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے تھے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو جنگ احد میں شریک ہوئے ہیں بہت ساری نصیحتیں کی، کیونکہ جنگ احد ایک تاریخی جنگ، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملنے کے بعد بھی وہ لوگ شکست سے، ٹیمپروری شکست سے دوچار ہوئے، اور مسلمانوں کو اسی جنگ کے اندر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور جانی نقصان بہت زیادہ اٹھانا پڑا۔ بہت سارے صحابہ کرام اس میں شہید کر دیے گئے، اور اس وجہ سے ان لوگوں کے دلوں کی تسلی کے لیے بھی، اور بسا اوقات انسان لا علمی میں کچھ ایسی باتیں زبان سے نکال دیتا ہے جو عقیدے کے خلاف ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی اصلاح کی غرض سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں پیش کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ باتیں بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص مسلمانوں کی عقیدے کی درستگی کے لیے پیش فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ ان کفار و مشرکین اور منافقین کے غلط اور فاسد عقیدے کی طرح سے اپنا عقیدہ نہ بناؤ کہ جب ان کے بھائی لوگ اگر جنگ میں چلے جاتے یا سفر میں جاتے اور ادھر وہ مر جاتے تو کیا کہتے کہ اگر وہ لوگ وہاں نہیں جاتے، اگر وہ لوگ جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے تو ان کو موت نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں کہنا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو ان کافروں کی طرح سے مت ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں آگے وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا، کہ اگر یہ میرے بھائی لوگ سفر میں نہیں جاتے تھے، جہاد میں نہیں جاتے تھے تو ہمارے پاس وہ زندہ رہتے تھے، مرتے نہیں تھے، قتل نہیں کیے جاتے تھے۔ ایسا جملہ زبان سے نکالنا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں بھائی جہاد میں نہیں جاتا تو نہیں مرتا تھا، یا فلاں سفر میں نہیں جاتا تو نہیں مرتا تھا، یا بنگلور کی آج سفر نہیں کرتا تھا تو نہیں مرتا تھا، اگر ایسی بات اگر کوئی زبان سے نکالتا ہے تو یہ تقدیر کا جو عقیدہ ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ تقدیر کا عقیدہ، مقدر کا جو عقیدہ ہوتا ہے، یہ ایمان بالغیب کا 6واں جز ہے۔ ایمان بالغیب کے 6 جز ہیں، جس میں سے آخری جز کیا ہے؟ مقدر پہ ایمان رکھنا، کہ جو کچھ اچھا ہوتا ہے یا جو کچھ برا ہوتا ہے رب العالمین کی مرضی سے ہوتا ہے، اور موت کا وقت بھی متعین ہے، موت کہاں پہ آئے گی وہ بھی متعین ہے۔
اگر موت کا وقت آ جائے انسان ہر حال میں مرے گا، وقت میں ایک رتی بھی، ایک لمحے کے لیے بھی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تقدیم و تاخیر بالکل ناممکن ہے۔ اور اگر کسی جگہ کے اوپر موت متعین ہے کہ فلاں جگہ پہ انسان مرے گا اور وہاں پہ وہ انسان نہیں ہے، تو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے انسان وہاں پہ پہنچ جائے گا۔ اور اگر موت نہیں ہوگی، پوری زندگی انسان جنگ میں گزار دے، اس کو موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ زندہ مثال خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پوری زندگی جنگ میں رہے۔ ان کے جسم کے بارے میں تاریخ کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے، رجال کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے جسم کے ہر حصے میں، ہر باغ میں تلوار، نیزہ، برچھا سب لگا ہوا تھا، ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں تلوار نہ لگا ہو، ہر حصے میں زخم لگی ہوئی ہے۔ لیکن موت کہاں آتی ہے؟ اپنے گھر میں، ان کے بستر پر موت آتی ہے، نیچرلی موت آتی ہے۔ موت کے وقت وہ ان کا جملہ ہے جس کو مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ میرے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ تلوار، تیر اور زخم نہ لگا ہو، اس کے باوجود میں آج اونٹوں کی طرح سے اپنے گھر میں مر رہا ہوں، شہید نہیں ہوا میں۔ معزز سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ موت کا وقت متعین ہے، کیسے مرے گا یہ بھی متعین ہے، کس مقام پہ مرے گا یہ بھی متعین ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں جنگ میں اگر گیا ہے، فلاں جنگ میں گیا ہے، اگر نہیں جاتا تو اس کی موت نہیں ہوتی، یہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے، اور اسی سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں کہا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ۔ ایسے جو جملے ہوتے ہیں نا، یہ صرف حسرت ہوتے ہیں، کاش ہمارا بھائی فلاں جگہ پہ نہیں جاتا تو نہیں مرتا، حسرت ہے یہ، وہاں پر اس کی موت تھی۔ اس طرح کا جملہ انسان کو کافر بنا دے گا، اس طرح کے جملے سے بچنا ضروری ہے۔ اس طرح کے جملے انسان کو جو عقیدہ اختیار کرنا ہے، اس میں جو عقیدہ تقدیر ہے اس کے خلاف ہے، جو ایمان بالغیب کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے اس قسم کی باتوں کو ہم ان کے دلوں کی حسرت بنا دیتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی مارتا ہے اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ گھر پہ بھی زندہ رکھ سکتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر پہ زندہ رکھ سکتا ہے وہ جہاد میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ زندگی اور موت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگوں میں شریک ہوتے تھے، کہاں موت ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنگوں میں کمانڈنگ کرتے تھے، کہاں موت ہوئی؟ بستر پہ موت ہوئی۔ محترم سامعین اکرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا واللہ یحیی و یمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مارتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم لوگ قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، یا پھر تم لوگ اپنی نیچرلی موت مر جاؤ، تو یاد رکھو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ لوگ جو مال و دولت جمع کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اگر تم نیچرلی موت مرو تب بھی، یا تم جنگ میں یا کہیں بھی تم قتل کر دیے جاؤ، شہید ہو جاؤ، تب بھی جانا کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یعنی دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ چاہے انسان جیسے بھی مرے، جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہی ہے۔ اب ایک منافق یا ایک کافر یا ایک مشرک دنیا میں جو لمبی زندگی چاہتا ہے، کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے چاہتا ہے کہ جتنی زیادہ زندگی ملے گی اتنے ہی مال و دولت جمع کر لیں گے، دنیاوی فائدے اور زیادہ جمع کر لیں گے، ایک کے بجائے 4 بلڈنگ بنا لیں گے، اگر بزنس 1 کروڑ کا ہے تو 4 کروڑ کا کر لیں گے، یہ دل کے اندر خیال ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو مومن ہوتا ہے، چاہے وہ جس حال میں رہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کو کیا ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مغفرت ہے، یہ جو رحمت ہے، جو لوگ جمع کرتے ہیں مال دنیا کے اندر اور آخرت کی تمام چیزوں سے غافل ہو چکے ہیں، ان کے مال و دولت سے کہیں زیادہ بہتر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مغفرت ہے۔ لہٰذا کبھی بھی موت سے ڈرنا نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے رہنا، لیکن کبھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنے کی نوبت آ جائے تو لڑنے کے لیے بھی تیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔